آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو سفید سانپ یعنی نیک جن کے بارے میں معلوم ہوگا، اور اس جن نے 400 سالہ پرانی خبر آسمانوں میں سنی تھی، وہ خبر تھی کیا؟ اسی کے بارے میں آج کی ویڈیو ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر یہ ویڈیو پسند آ گئی تو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفید سانپ۔ ایک بزرگ ابراہیم نامی فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند دوستوں کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوا تو راستے میں ہم نے ایک سفید رنگ کا خوبصورت سانپ دیکھا جس کے بدن سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ سانپ بے چین سا تھا اور کسی تکلیف میں نظر آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سانپ مر گیا۔ اس کے خوشبودار بدن کو دیکھ کر میرے دل میں اس کے متعلق نیک گمان پیدا ہوا، اور میں نے اسے ایک کپڑے میں لپیٹ کر راستے سے الگ ایک اچھی جگہ میں دفن کر دیا۔ پھر ہم آگے بڑھے اور نماز مغرب سے پہلے ہم ایک جگہ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو ہمارے پاس 4 عورتیں آئیں۔ ان میں سے ایک بولی کہ تم میں سے عمر کو کس نے دفن کیا ہے؟ ہم نے کہا عمر کون؟ وہ بولی وہ سفید سانپ جسے تم میں سے کسی نے دفن کیا ہے، وہی عمر تھا۔ میں نے کہا باخدا اسے میں نے دفن کیا ہے۔ تو وہ مجھ سے مخاطب ہو کر بولی کہ تم نے ایک تہجد گزار اور بہت زیادہ روزے رکھنے والے مومن جن کو دفن کیا ہے۔ اس نے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت، ان کی تشریف آوری سے 400 سال پہلے آسمانوں پر سنی تھی، اور یہ اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا تھا۔ میں نے یہ بات سن کر اللہ کا شکر کیا، اور پھر ہم مکہ معظمہ میں پہنچے۔ یہ زمانہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ حج کے بعد ہم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور اس سفید سانپ والا قصہ بیان کیا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم نے سچ کہا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اس جن کا تذکرہ سنا تھا۔ حیات الحیوان، صفحہ نمبر 174، جلد نمبر 1۔ سبق: جنوں کی کئی سو سال عمر ہوتی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و تعریف کے ڈونکے زمین و آسمانوں میں بجتے رہے اور بج رہے ہیں اور بجتے رہیں گے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کئی خوش نصیب افراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، اور کئی بدبخت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر بھی اس نعمت سے محروم رہ گئے۔